السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف مکی سورت ہے، سورۃ الانعام کی پیر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سورۃ الانعام سے پہلے نازل ہوئی، حروف مقطعات سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ اگرچہ مدنی سورت ہے لیکن اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہے، اور یہ سورت بعض اعتبارات سے سورۃ البقرہ کے مشابہ بھی ہوگی، یعنی بعض مضامین کے اعتبار سے۔ یہ سورت بھی مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حد درجہ زیادہ ہو چکی تھی۔ مکی صورت ہے اور مکی دور کے آخری حصے میں یا آخری سالوں میں نازل ہوئی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے دشمن پوری طرح سرگرم عمل تھے۔ اس صورت کی 206 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں اور 3325 الفاظ ہیں۔ یہ سورت صاد کے بعد نازل ہوئی۔ اس کا نام اعراف ہے۔ اعراف عرف سے ہے۔ عربی میں ہر بلند جگہ کو عرف کہا جاتا ہے، یعنی جو زمین سے اٹھی ہوئی ہو، تو اعراف بلندیوں کے معنی میں ہے۔ اور مرغ کی کلغی کو بھی عرف الدیک کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس کے سر پر اٹھی ہوئی ہوتی، بلند ہوتی، یعنی سر سے مزید اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں، پیچھے آپ ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ کتاب، کتاب یعنی قرآن مجید، انزلہ نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے۔ کس لیے دی گئی ہے؟ مقصد آگے بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ فلا یکن، پس نہ ہو، فی صدرک، آپ کے سینے میں یعنی آپ کے دل میں، حرجن، کوئی تنگی، کوئی گھبراہٹ، کوئی شک۔ حرج کے 2 معنی کیے گئے ہیں، ایک شک اور دوسرے تنگی یا گھبراہٹ۔ عربی میں حرج کہتے ہیں گھنی جھاڑی کو، حرجتن گھنی جھاڑی جس سے گزرنا مشکل ہو، یعنی درختوں کا ایسا ہجوم جس کے اندر سے گزر مشکل ہو۔ تو جب انسان کا دل تنگ ہوتا ہے یا گھٹتا ہے، ایک گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، یا اس کے دل کے اندر نہیں جاتی، یا دل سے باہر نہیں آتی، یعنی اس کا بیان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرجن، تو آپ کے دل میں کوئی تنگی نہ ہو اس کو بیان کرنے کے معاملے میں۔ اس تنگی کی وجہ کیا تھی جس کو دور کیا جا رہا ہے یا جس کو ہٹایا جا رہا ہے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کا جو بھی حصہ نازل ہوتا، آپ اس کو فوراً لکھواتے اور اس کے بعد لوگوں کو جا کے سناتے، اور سننے والوں میں صرف مسلمان نہیں ہوتے تھے، ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے، یا جو آپ کی زبان سے کلام نکلتا تھا وہ سب لوگوں تک پہنچتا تھا۔ اور اہل مکہ اگرچہ انکار کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی باتیں سننے کے شوقین بھی بہت تھے، کیونکہ دل کو لگتی تھی۔ اگرچہ اپنی انا اور ضد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے، لیکن سنتے ضرور تھے، اور جب سنتے اور دلیل قبول نہ کرتے تو پھر ہٹ دھرمی پہ اتر آتے، کبھی مذاق اڑاتے، انکار کرتے، اعتراض کرتے، تنقید کرتے، کبھی معجزوں کا مطالبہ کرتے۔ تو کفار کا جو ری ایکشن ہوتا تھا وہ آپ پر بہت گراں گزرتا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایسی سچویشن میں رکھیے کہ آپ کسی کی خیرخواہی کے لیے اسے بالکل سچی بات بتا رہے ہوں اور بہترین بات بتا رہے، اور وہ جواب میں آپ ہی کے خلاف ہو اور آپ پر اعتراض کرے، تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ میں اس کا بھلا چاہ رہا ہوں اور اس کا جواب کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک بالکل نیچرل سی کیفیت تھی، بالکل یعنی نارمل سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ کیفیت دیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کروائی
کہ آپ بالکل نہیں گھبرائیں، آپ کو انکریج کیا جا رہا ہے بالکل نہیں گھبرائیں، اور آپ اس سچ کا اعلان کر دیں، آپ بتائیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو خبردار کرنا مقصود ہے. لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ تم خبردار کرو، انذار کرو. انذار کس کو کہتے ہیں؟ انذار بنیادی طور پر اطلاع دینا ہے، لیکن ایسی اطلاع جس میں ڈراوا بھی ہو، اور وہ ڈراوا شفقت پر مبنی ہو. لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ تم اس کے ذریعے خبردار کرو، جیسا کہ سورۃ مریم میں بھی آتا ہے آیت 97، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور تم ڈراؤ اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو. سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جس کے آباء و اجداد خبردار نہ کیے گئے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ان غافل لوگوں کو جگاؤ، آخرت کے انجام سے خبردار کرو. وَذِكْرَى، اور نصیحت، یاد دہانی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے. ایک ہوتا ہے ذکر، ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرانا، اور ذکرہ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ اور بار بار یاد کرانا. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے یاد دہانی ہو. ڈراوا یا انذار کافروں کے لیے اور ذکرہ مومنوں کے لیے، جیسا کہ سورۃ الذاریات آیت 55 میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے، کیونکہ ذکرہ یعنی یاد دہانی کرانا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے، مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. سورۃ قاف آیت 45 میں بھی فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، پس یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ساتھ جو بھی میری وعید سے ڈرتا ہو. تو فرمایا کہ یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے نہ ماننے والوں کو ڈرائیے اور ماننے والوں کو یاد دہانی کرا دیجیے، اور اس کام میں آپ بالکل جم جائیں، استقامت اختیار کریں، اور آپ کے دل میں نہ کوئی شک ہو نہ کوئی تنگی ہو. اگر اس کا معنی شک کیا جائے تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورۃ البقرہ آیت 147 میں بھی کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یہ بالکل سچی بات ہے، کیونکہ کتنی بھی سچی بات آپ کسی کو بتائیں، اگر سارے آگے سے جھٹلا رہے ہوں تو آپ خود شک میں پڑنے لگتے ہیں. فرمایا کہ آپ شک میں نہ پڑیں. سورۃ یونس آیت 94 میں بھی فرمایا لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے آیا ہے تو آپ ہرگز بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں. اور اگر اس کا معنی تنگی لیا جائے تو قرآن پاک کی اور بھی بہت سی آیات اس پر دلیل ہیں. مثلا سورۃ ہود کی آیت نمبر 12 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، شاید کہ آپ بعض اس وحی کا حصہ چھوڑ دیں یا چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا دل تنگ ہو، یعنی اس تنگی کی وجہ سے کوئی بات بتانے سے رہ نہ جائے. کیونکہ عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں اور ہمیں پتا ہو کہ اس نے ماننی نہیں تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ ہی دیتے ہیں، اسے سننا ہی نہیں، جانے دو. لیکن پیغمبر ایسا نہیں کر سکتا. ہم تو مخالفت کے ڈر سے بہت سی باتیں چھپا جاتے ہیں، بتاتے نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر چیز بتانی تھی، کیونکہ آپ کے بعد پھر کون بتاتا. تو ریئیکشن خواہ کچھ بھی ہو، سچ کو پہنچانا لازم ہے، کیونکہ اسی میں انسانوں کی بھلائی ہے. اور پھر سارے انسان ایک جیسے بھی نہیں، جہاں نہ ماننے والے ہیں وہاں ماننے والے بھی ہیں. اسی لیے یہاں تسلی دی جا رہی ہے کہ کفار کے لیے تو انذار ہوگا لیکن مومنوں کو فائدہ بھی ہوگا. یہ نہیں کہ سبھی مخالفت کریں گے، کچھ مانیں گے بھی. اب آپ دیکھیے کہ مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کے ڈر سے اگر انسان ماننے والوں کو بھی سچی بات نہ بتائے تو یہ کس قدر نقصان کی بات ہو سکتی ہے. اور یہ ساری کیفیت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، جیسے کہ سورۃ الحجر آیت 97 میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں سب پتا ہے کہ آپ کا سینہ، آپ کا دل ان کی باتوں کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے.
لیکن نصیحت چونکہ مومنوں کو فائدہ دیتی ہے اس لیے آپ بتاتے رہیے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہوگا وہ اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لے گا۔ پھر سب انسانوں کو مخاطب کر کے کہا اتبعوا، پیروی کرو، کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے۔ اے سب لوگوں، جو آ رہا ہے قرآن کی شکل میں یا سنت کی شکل میں، ما انزل الیکم، جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ سورۃ الاعراف کے بعض مضامین البقرہ سے مشابہ ہوں گے، اور چونکہ دونوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں تو اس میں آپ مماثلتیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں بھی کیا آتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہاں بھی کیا کہا گیا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو من دونہ، اس کے سوا، کس کے؟ اس رب کے، اولیاء، اولیاء کی اور مددگاروں کی، اللہ کے ساتھ جو تم نے اور شریک بنا رکھے ہیں ان کی بات نہ مانو، اللہ کی مانو۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ قلیلا ما پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جب قلیلاً کے بعد ما آتا ہے تو یہ ما کس کے لیے ہوتا ہے؟ تقلیل کے لیے۔ تقلیل کس کو کہتے ہیں؟ کمی کرنا، قلت سے، یعنی بہت تھوڑا۔ قلیلا ما تذکرون، کتنا تھوڑا تم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی کتنی تھوڑی دیر کے لیے سبق لیتے ہو اور پھر بھول جاتے ہو۔ اور یہ بات بالکل درست ہے، اکثر لوگ قرآن سنتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے متاثر بھی ہوتے ہیں، دل کو بھی بات لگتی ہے، اور پھر جب کچھ عرصہ گزرتا ہے سب بھلا دیتے ہیں، یا یہ کہ بہت سی باتیں سن کے کوئی ایک آدھ یاد رکھتے ہیں اور کثیر حصہ اس کا بھول جاتے ہیں، ہے نا ایسا ہی۔ قلیلا ما تذکرون، تو اسی لیے ضرورت کس بات کی رہتی ہے؟ ذکرہ کی۔ ذکرہ کا کیا معنی ہے؟ بار بار یاد دہانی کرانا، کیونکہ انسان بھولنے والا ہے۔ اور پھر عام طور پر لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی باتیں بہت مانتے ہیں اور ان کی پابندی خوب کرتے ہیں۔ ایسا کوئی انسانی بنایا ہوا قانون ہے جس کی خلاف ورزی پہ وقتی طور پہ سزا مل سکتی تو اس کی پابندی تو کریں گے، لیکن اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کرتے۔ یا پھر یہ ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں اور ایسے مددگار اور سرپرست اور بزرگ بنا رکھے کہ جن کی باتوں کو وہ ایسی اہمیت دیتے ہیں جیسے قرآن کی بات کو دی جاتی ہے، اللہ کی بات کو دی جاتی ہے، یعنی اولیاء۔ جیسے نصارہ نے کیا کیا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے احبار یعنی علماء اور رہبان کو یعنی درویشوں کو کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا فرمائی تھی کہ جو وہ حلال کرتے اس کو حلال سمجھتے، جسے وہ حرام قرار دیتے اسے حرام سمجھتے، حالانکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات آ جائے اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہاں یہ کہنا میرے امام نے یہ فرمایا اور میرے بزرگ یہ کہتے ہیں اور میرے آباء و اجداد کا طریقہ یہ ہے اور یہ میرا کلچر ہے اور یہ میری خواہشات ہیں اور یہ میری عقل ہے اور یہ فلاں کا فلسفہ ہے، ان سب باتوں پہ لکیر پھیرنی چاہیے، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے اس کو پورے کا پورا لے لینا چاہیے۔ اور یہاں پر چونکہ صرف کتاب کی بات نہیں آئی، ما انزل الیکم کی بات ہے، جس میں قرآن کے ساتھ وحی غیر مطلوع یعنی قرآن کے علاوہ جو وحی غیر مطلوع تھی وہ بھی شامل ہے، لیکن یہ بات بہت تھوڑے لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ اکثر لوگ اس ڈائلیما سے نکل ہی نہیں پاتے اور اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت کافی۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں، کم جو ہے یہ اسم ہے جو کثرت کے لیے آیا ہے، عموماً کم تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ تعداد یعنی کثیر تعداد، بہت سی، کتنی ہی۔ من قریۃ، قریہ بستی کو کہتے ہیں جہاں بہت سے لوگ مل جل کر رہتے ہوں، یعنی شہر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے مکہ کو کیا کہا کہ ام القریٰ، بستیوں کی ماں۔ تو کم من قریۃ، یہاں قریہ بول کے اہل قریہ مراد لیے گئے، یعنی قریہ والے، بستی والے۔ کتنے ہی بستی والے ایسے گزرے
یعنی کتنی بستیاں اور ان میں رہنے والے گزرے. اہلکناہا، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، مار ڈالا ہم نے ان کو، ختم کر دیا ہم نے ان کو. کس طرح؟ فجاءہا، پس آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، سوتے ہوئے، او یا ہم وہ، قائلون، قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کو آرام کر رہے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرم ملکوں میں عموماً لوگوں کو دوپہر کے وقت گھر کے اندر ہی ٹھہرنا پڑتا ہے. قیلولہ سے مراد لازمی طور پر سونا نہیں ہے. قیلولہ دوپہر کا آرام ہے، خواہ آپ جاگتے میں کریں یا سوتے میں کریں، مراد ہے گھر میں ٹھہرنا. او ہم قائلون، تو اس آیت کا مقصد کیا ہے کہ اے اہل مکہ سبق سیکھو، دوسروں کے انجام سے عبرت پکڑو. دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، کہیں یہ عذاب تم پر بھی نہ آ جائے، کہیں تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ نہ بیت جائے. اور اس مضمون کو قرآن پاک میں کئی جگہ دہرایا گیا. مثلا سورۃ الانعام آیت 10 میں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. چونکہ جو صورتیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اب آئندہ میں صرف ان کی آیت پڑھا کروں گی، ترجمہ نہیں کروں گی، کیونکہ آپ ترجمہ کر چکے ہیں. لیکن جو آگے کی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو کر دیا کروں گی تاکہ آپ آیت سمجھیں، دلیل آپ کو سمجھ میں آئے. سورۃ الحج آیت 45 میں فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، پس کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، برباد کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، دیکھو وہ گری پڑی ہیں اپنے چھتوں پر، ان کی چھتیں فلیٹ ہو گئی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں بیکار پڑے ہیں، معطل ہو گئے، کوئی پانی نکالنے والا نہیں. وقصر مشید، اور مضبوط محلات بھی ویسے ہی کھڑے ہیں عبرت کے نشان بن کے، کوئی ان میں رہتا بستا نہیں، وہ جگہ رہنے کے قابل نہیں رہی. سورۃ القصص آیت 58 میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا، کتنی ہی بستیاں جن کی معیشت بہت پھلی پھولی ہوئی تھی، یعنی خوب بڑی ہوئی تھی، ترقی یافتہ تھے وہ. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، دیکھو یہ ان کے گھر، یعنی بہت ترقی یافتہ قومیں، یہ ان کے گھر دیکھو. لم تسکن من بعدہم، جن میں ان کے بعد کوئی بسا ہی نہیں، کوئی رہا ہی نہیں. الا قلیلا، مگر بہت کم. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور تھے ہم ہی وارث، ان سب جگہوں کے اصل وارث ہم تھے، وہ زمین ہماری تھی. سورۃ الاعراف آیت 97 اور 98 میں فرمایا افامن اہل القری، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے، ان یاتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت اور وہ سوئے پڑے ہوں. اب امن اہل القری ان یاتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا وہ اس بات سے بے خوف ہیں، انہیں ڈر نہیں لگتا کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب دن چڑھے. دحن کا دحا کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ صبح کا وقت، 9-10 بجے کا وقت. دن چڑھے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل رہے ہوں، یعنی دنیا کے شغل میں، دنیا کے کام کاج میں مشغول ہوں. تو لوگوں کو اس بات سے ڈر نہیں لگتا پچھلی قوموں کا انجام کیا ہوا. سورۃ النحل آیت 45 سے 47 تک فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے، یعنی اس بات سے ان کو ڈر نہیں لگتا غلط کام کرنے والوں کو. او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، جہاں سے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، جہاں ان کا خیال بھی نہ جائے کہ اس طریقے سے بھی عذاب آ سکتا ہے. او یاخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو چلتی پھرتی حالت میں، ان کام کاج کرتے ہوئے. فما ہم بمعجزین، وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کو ہرا نہیں سکتے. او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو خوف کی حالت میں. فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بس بے شک تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان کے جرائم اور ظلم کے باوجود مہلت دیے چلے جا رہا ہے، ورنہ ان کے اعمال کچھ ان سے زیادہ اچھے نہیں جو برباد ہو گئے. تو فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، دیکھو کتنی بستیاں، ایک نہیں کئی ایک. کم کمانا
بہت سی کہ جن کو ہم نے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ہمارا عذاب کسی کے پاس رات کو آیا اور کسی کے پاس دن چڑھے آیا اور دوپہر کو آیا، جب لوگ کام کاج کر رہے تھے یا آرام کر رہے تھے یا گھروں کے اندر رکے ہوئے تھے۔ تو مقصد اس آیت کا کیا ہے؟ عبرت، کہ اے لوگو اپنے اعمال کو درست کر لو، کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہ بدلیں۔ فما کان دعواہم، تو نہ تھی ان کی پکار، دعویٰ کا کیا معنی؟ پکار، دعا، نہ تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، یعنی عذاب جب آیا تو وہ چیخیں مارنے لگے، پکارنے لگے، حال دعائی کرنے لگے، دعائیں مانگنے لگے، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہنے لگے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ جن گناہوں کو انہوں نے زندگی بھر تسلیم نہیں کیا تھا، جن کا اعتراف نہیں کیا تھا، ان گناہوں کو اس وقت وہ مان گئے، اور مرنے سے پہلے، ہلاک ہونے سے پہلے، عذاب کو آتے دیکھ کر اس بات کا اعتراف کرنے لگے کہ ہم ظالم تھے۔ لیکن اس وقت کا اعتراف فائدہ نہیں دیتا۔ جب موت کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں، جب عذاب سامنے آ جاتا ہے، تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 11 سے 15 میں یہی مضمون بیان کیا گیا۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہم نے کچل ڈالی، كانت ظالمةً، جو ظالم تھی، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو اٹھایا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا، ان ظالم بستیوں نے جب ہمارا عذاب محسوس کیا، انہیں تھوڑا اندازہ ہوا کہ کوئی شامت آنے لگی ہے، اِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ، تو یکا یک وہ بھاگنے لگے، یعنی اس علاقے سے یا اس جگہ سے بھاگنا شروع ہو گئے۔ تو ہم نے کہا لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، اور واپس جاؤ، الی ما اترفتم فیہ، انہی نعمتوں میں جو تم کو آسودگی دی گئی تھی، جو تمہیں دنیا کے سامان دیے گئے تھے، جن کے پیچھے تم نے ساری زندگی لگائی، جاؤ انہی کے پاس، انہی میں رہو، ومساکنکم، اور اپنے گھروں میں رہو، لعلکم تسألون، تاکہ تم سے پوچھا جا سکے کہ ان نعمتوں کو پا کے تم نے کیا کیا۔ قالو، لیکن اس وقت وہ کیا کہنے لگے، یا ویلنا، ہے بربادی ہماری، انا کننا ظالمین، کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم، اور یہی ان کے منہ پہ پکار رہی، یعنی جب عذاب آتے دیکھا اور بھاگنے لگے، بھاگتے ہوئے اور عذاب آتے ہوئے دیکھ کر ایک ہی بات دہراتے رہے، فما زالت یعنی مسلسل رہی، تلک دعواہم، ان کی پکار کہ ہم ظالم تھے، حتی جعلناہم حصیدا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا، خامدین، بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا، جیسے آگ بجھ جاتی ہے اور صرف راکھ رہ جاتی ہے، ہم نے ان کو راکھ بنا دیا، راکھ کا ڈھیر، کچرے کا ڈھیر بنا دیا، اور کوئی آواز وہاں باقی نہ رہی، لیکن آخری وقت تک وہ پکارتے رہے کہ ہم ظالم ہیں، گناہوں کا اعتراف کرتے رہے، مگر پھر ان کا اعتراف مانا نہیں گیا۔ یہ اعتراف کب تک مانا جاتا ہے؟ جب تک انسان کے پاس آزادی ہے، مہلت ہے، اپنی مرضی سے اور عذاب دیکھے بغیر پلٹنے کا وقت ہے۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے سبق پکڑتے ہوں اور اپنے گناہوں اور اپنے اعمال کو دیکھتے ہوں اور خود اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرتے ہوں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ سب کی واپسی اللہ کی طرف ہے، اور پھر یوم القیامہ کیا ہوگا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس البتہ ضرور ہم سوال کریں گے، لام تاکید کا ہے اور نون مشدد بھی تاکید کے لیے ہے، ہم ضرور سوال کریں گے، الذین، ان لوگوں سے، ارسل الیہم، جن کی طرف رسول بھیجے گئے، یعنی جنہیں پیغام پہنچا ان کا حساب لیں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، سب کا حساب ہوگا، سب سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ عوام سے کیا پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا جواب دیا، رسولوں سے کیا پوچھیں گے کہ تم نے جب پیغام پہنچایا تو تمہیں کیا رسپانس ملا۔ سورۃ المائدہ میں آپ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ سورۃ الانعام آیت 130، یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اس دن سب کو یاد دہانی کرائی جائے گی
سورۃ القصص آیت 65 میں فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان سب کو پکارے گا، کن کو؟ تمام انسانوں کو، فَيَقُولُ، پھر پوچھے گا ماذا اجبتم المرسلین، اے لوگو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ جب رسولوں نے تمہیں اللہ کی طرف بلایا تھا تو تم نے کیا کہا تھا؟ اور ظاہر ہے وہی بتائیں گے جو انہوں نے کہا ہوگا۔ سورۃ الحجر آیت 92 اور 93 میں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بس قسم ہے تیرے رب کی، ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا، خواہ وہ پیغمبر ہو یا وہ جس کی طرف پیغمبر بھیجے گئے۔ اور پھر پیغمبر کی امت بعد میں جو آئے گی، جیسے ہم لوگ ہیں تو ہم سے بھی پوچھ ہوگی، جیسے کہ ایک حدیث اس کی زبردست وضاحت کرتی ہے، کیا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ امام ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح گھر میں شوہر ذمہ دار ہے، گھر والوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ ماں ذمہ دار ہے، اس سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ گھر کا خادم بھی ذمہ دار ہے، جس کی بظاہر دنیا میں کوئی حیثیت نہیں کہ اس نے مالک کے مال اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کیا کیا۔ یعنی کوئی شخص اگر کہیں پر بھی کوئی جاب کرتا ہے یا کوئی کام کرتا ہے تو اس سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ اس نے اپنی ذمہ داریاں کس طرح نبھائیں۔ اولاد سے پوچھ ہوگی کہ ماں باپ کے مال کے ساتھ کیا کیا، ماں باپ سے پوچھ ہوگی کہ انہوں نے اولاد کی تربیت کیسے کی، سب سے پوچھیں گے۔ اس آیت کو ذرا غور سے دیکھیے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پیغام پہنچانے والوں اور جن تک پہنچایا گیا سب کا حساب ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر البتہ ضرور ہم بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ۔ نقصن، قاف صاد صاد، قص یقص، بیان کرنا۔ کون بیان کرے گا؟ اللہ تعالی۔ علیہم، ان پر یعنی لوگوں پر۔ کیا بیان کریں گے؟ ان کی گزشتہ زندگی کے واقعات، ان کے حالات، بعلم، علم کے ساتھ، یعنی سب بتا دیا جائے گا کہ تم کر کے کیا آئے ہو۔ پہلے تو ان سے پوچھا جائے گا نا، پھر اگر وہ چپ رہیں گے تو ان کو ان کے سارے کرتوت دکھا دیے جائیں گے۔ وما کننا غائبین، اور نہ تھے ہم غائب ہونے والے۔ یعنی اللہ تعالی اپنے کامل علم کے ساتھ انسانوں کے سارے حالات کو دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے، دلوں کے وسوسوں تک کو جانتے ہوئے سب کچھ حق کے ساتھ بیان کر دیں گے کہ یہ کر کے آئے ہو تم۔ اب کس کی مجال کے کوئی جھٹلائے؟ جو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور جانتا ہے کہ نگاہوں کی خیانت اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ سب اس کو پتا ہے، تو وہ اس علم کے ساتھ جو عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، تو وہ سب کچھ بیان کرے گا۔ وما کننا غائبین، اور کچھ بھی ہم سے چھپا ہوا نہ تھا۔ اور ہم سورۃ الانعام میں اس کی پوری تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ وما تسقط من ورقۃ، کہ کوئی پتا نہیں گرتا الا یعلمها، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، کوئی بیج نہیں جو زمین کے اندھیروں میں پڑا ہو، ولا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز ہو یا خشک ہو، الا فی کتاب مبین، سب اس کو پتا ہے۔ سورۃ الحدید آیت 4 میں فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم، جو زمین میں جاتا ہے، جو اس سے نکلتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، سب جانتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہوتے ہو، یعنی سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے چھپی کوئی چیز نہیں، لہٰذا کوئی انسان اگر چھپ کے بھی کوئی غلط کام کرے یا دل میں بھی کوئی غلط بات چھپائے ہوئے ہو تو بھی اس کو پتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو کھول کے سامنے لا کے رکھے گا۔ اور جب وہ اعمال نامے سامنے آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ والوزن یومئذ الحق، ان کا وزن ہوگا۔ وزن کا لفظی معنی ہوتا ہے تولنا، کسی چیز کی مقدار کی پہچان، کسی چیز کی مقدار۔ مقدار کیا ہوتا ہے؟ کوانٹٹی، کوانٹٹی کو جاننا،
والوزن یومئذ، اور وزن اس دن، الحق برحق ہے، ایک یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی کہ وزن اس دن صرف حق ہی کا ہوگا یا حقیقت پر مبنی ہوگا، باطل کا کوئی وزن نہیں، کیونکہ سورۃ الکہف میں آتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو دکھاوے کے کام کرتے ہوں گے یا صرف دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرتے ہوں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ ان کے بڑے بڑے اعمال کو ہم کوئی وزن نہ دیں گے۔ وزن اس دن بالکل حق ہوگا، یعنی صحیح ہوگا تول، اللہ کا ترازو بالکل سچ بولے گا۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھے گا کہ اس میں کتنی چیز رکھی گئی، وہ یہ بھی دیکھے گا اس چیز کی کوالٹی کیا ہے۔ تو جس نیت، جس ارادے اور جس اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا ہوگا، اس اخلاص کا وزن اس میں پڑے گا، خواہ وہ ذرے برابر نیکی ہو یا پہاڑ برابر۔ یعنی ہو سکتا ہے ذرہ پہاڑ کے مقابلے میں وزنی نکلے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نیکیاں کتنی زیادہ ہیں، کیا دیکھا جائے گا کہ نیکیاں کیسی ہیں، ان کی کوالٹی کیا، صرف کوانٹٹی نہیں، کوالٹی۔ یہی ہے الحق، یعنی صرف الحق کا وزن ہوگا، باطل کا وزن نہیں ہوگا کوئی، خواہ وہ کتنا خوش نما نظر آئے، وہ تو جھاگ ہوگا، وہ تو اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کا پیمانہ اور وہ میزان دنیا کے پیمانوں سے بالکل مختلف۔ دنیا کے میزان میں اگر آپ پتھر رکھیں وہ اس کو بھی تول دے گا، آپ اتنا ہیرا رکھ دیں وہ اس کو بھی تول دے گا، آپ سونا اتنا رکھ دیں اس کو بھی تول دے گا، ہاں، آپ کارآمد چیز رکھیں تو بھی اس کا جتنا وزن ہے وہی بتائے گا، وہ سونے کا وزن زیادہ نہیں بتائے گا، وہ ہیرے کا زیادہ نہیں بتائے گا، اور پتھر کا کم نہیں بتائے گا، لوہے کا کم نہیں بتائے گا۔ لیکن اللہ کے ہاں صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ کتنے کلو ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں سے پتھر کیا اور ہیرا کیا ہے۔ چیزوں کی اصلیت تو لی جائے گی، اعمال کی جو اصل حقیقت ہے وہ سامنے لائی جائے گی، یہ ہے اس کا معنی۔ والوزن یومئذ، یومئذ سے مراد قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن جو میزان لگے گا وہ بالکل سچی سچی باتیں بتائے گا، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ خود بتا دیں گے، اس کے بعد وہ جب تولا جائے گا تو اصل سامنے آ جائے گی۔ فمن ثقلت، تو جو شخص ثقلت بھاری ہو گئے، کش ثقل کا لفظ آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، ثقیل بھاری چیز کو کہتے ہیں، غذا کے لیے بھی ثقیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موازین ہو، موازین جو ہے یہ میزان کی جمع ہے، موازین کیا ہے؟ میزان کی جمع، اور میزان کیا ہوتا ہے؟ وزن کرنے کا آلہ، جس کو ترازو آپ بولتے ہیں، اسکیل، یا یہ موزون کی جمع ہے۔ اور موزون کس کو کہتے ہیں؟ تولی جانے والی چیز، یعنی تول۔ تو جس کے موازین یعنی ترازو جھکتے ہوں گے، اسکیل جھک جائیں گے نیکیوں کے ساتھ، یا وہ نیک اعمال وزنی ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں بھی آتا ہے، وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم موازین کو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پہ کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے برابر بھی کوئی وزن ہوگا کسی چیز کا، اتینا بہا، اس کو بھی سامنے لے آئیں گے، یعنی نیکی اگر رائی دانے برابر بھی ہوگی تو وہ بھی سامنے آئے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں، کیونکہ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ رائی کے دانے کو یا اس سے چھوٹی چیز ذرے کو کوئی اسکیل نہ سامنے لائے اور نہ بتائے اور حساب نہ لگے اس کا، لیکن فرمائے ہم ہر چیز کا حساب لینے کے لیے خود کافی ہیں، وہ سب ہمارے ہی پیمانے ہیں، ہم پیمانوں سے بتا دیں گے کہ کون کیا کر کے آیا ہے۔ سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها، کہ ذرہ بھی، یعنی ایک جگہ رائی کا دانہ آتا ہے اور ایک جگہ ذرے کا ذکر آتا ہے، اور ذرہ سب سے چھوٹی چیز کو، یعنی اگر سب سے چھوٹی چیز بھی، یعنی ذرے جتنی بھی کوئی نیکی ہوگی، کوئی اچھا کام ہوگا تو وہ بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اور ہم کتنی بڑی بڑی نیکیوں کو بھی بعض اوقات صرف سستی کے مارے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اپرچونٹی ہوتی ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا کون کرے، تو پھر کر لیں گے، اور پھر کرنے کے چکر میں کرتے ہی نہیں، رہ جاتی، اور وہاں انسان ترسے گا، اور ایک ذرے جتنی نیکی کا بھی جب وزن سامنے آئے گا تو انسان سوچے گا کاش میں
اور کچھ نہیں، یہ ذرے اکٹھے کر لیتا. اور سب جانتے ہیں کہ جن کے میزان بھاری ہوں گے وہ کہاں ہوں گے. یہاں مفلحون کہا، ایک اور جگہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند زندگی یا عیش میں ہوگا. عیش سے مراد زندگی ہے، یعنی پھر اس کو اپنی مرضی کی زندگی ملے گی. آج بہت سے لوگ اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ اعمال تو نظر نہ آنے والی چیز ہے. مثلا کسی نے سچ بولا تو اب وہ سچ کہاں ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں اس طرح کہ سچ کہاں سے پکڑا جائے گا اور کس طرح اس کو تولا جائے گا. تو اس بنا پر وہ میزان کا انکار کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کوئی قیامت کے دن میزان ہے، حالانکہ قرآن نے موازین اور میزان اور وزن اور ان سب چیزوں کو بصراحت بیان کیا. احادیث بھی اس کی وضاحت بیان کرتی. بات یہ ہے کہ انسانوں نے روشنی کو، ہوا کو، پولوشن کو، حرارت کو، سردی کو ناپنے کے لیے سارے آلات بنا لیے نا. یہاں تک کہ پولوشن ناپتے کہ اتنے ٹن ہو گئی. اسی طرح یہ ٹمپریچر ہے آج، جسم کا ٹمپریچر، موسم کو دیکھنے کے لیے ہوا کا ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی، روشنی، ہواؤں کے آمد و رفت کی رفتار، ہر چیز کو اب تو پیمانوں میں تولا جاتا ہے یا ناپا جاتا ہے. تو کیا انسان کے اعمال کو تولنے کے لیے اللہ ہی کوئی میزان نہ بنا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے کیا ہیں؟ وہ عاجز ہے کسی بات پہ؟ تو میزان جو ہے یہ بالکل برحق ہے، اور یہ ایمان بالغیب کی چیزوں میں سے جس کو ماننا ضروری، اور جس کو نہ ماننا ایمان میں خلل اندازی کرتا ہے کہ میزان بالکل برحق چیز ہے. تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو جسم دے دے، جیسے ہماری روحوں کو جسم ملا ہوا ہے نا. ہم کیا ہیں؟ ہم یہ ہڈیاں اور گوشت تھوڑی ہیں. ہم اصل میں تو وہ روح ہے جو ہمارے اندر ہے، اور وہ نکل جائے تو ہم کچھ بھی نہیں رہتے پھر. تو جس طرح ہماری روح کو اللہ نے دنیا میں جسم دے کے ایک وزن دے دیا ہم کو، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، مثلا جو کچھ ہم بولتے ہیں یا جو کچھ ہم کہتے ہیں، وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ کیا ہو، ایک مجسم شکل بن جائے، ان سب کو ایک جسم مل جائے، اور پھر اس جسم کو ایک وزن مل جائے اور وزن کو تول لیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن رجسٹرز میں یا صحیفوں میں یہ سب لکھا جا رہا ہے، جتنی کاپیاں بھری جا رہی ہیں ہمارے اعمال ناموں کی، ان کاپیوں کو تول لیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر انسان کو تول لیا جائے تو کیا کر کے آیا ہے اور اس کے اندر کا ایمان کتنا ہے اور اس کے اچھے برے کام کتنے ہیں. اب کیسے ہوگا یہ اللہ ہی کو پتا، لیکن اتنا ہمارا ایمان ہے کہ تول برحق ہے، تولا ضرور جائے گا جیسے بھی تولا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس کی مزید تفصیل آپ، یہ کتاب ہے اقبال کیلانی کی قیامت کا بیان، اس میں قیامت کے دن کیا ہوگا اس کی تفصیل ہے. تو اس میں یہ چیپٹر ہے المیزان، اس کو آپ پڑھ لیجئے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام احادیث آپ کو وضاحت سے بتائیں گی کہ کس طرح میزان جو ہے وہ برحق ہوگا. اور یہ ہے کہ انسان کا جو آخری فیصلہ ہے کہ وہ کہاں جائے گا، وہ اس کے اعمال کو تولنے کے بعد ہوگا. حتیٰ کہ بعض لوگوں کو صرف ایک نیکی جو ہے وہ جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی، صرف ایک نیکی. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ حدیث ہے کہ صرف ایک نیکی زائد ہونے سے آدمی جنت میں چلا جائے گا، اور صرف ایک گناہ زائد ہونے سے آدمی جہنم میں چلا جائے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قیامت کے روز لوگوں کا حساب کیا جائے گا، جس آدمی کے گناہوں سے ایک نیکی بھی زائد ہو گئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس آدمی کے نیکیوں سے ایک گناہ بھی زیادہ ہو گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، یہی آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں، وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، میزان ایک دانے سے ہلکا یا بوجھل ہو جائے گا. میزان ایک دانے سے، یعنی رائی کے دانے سے یا ایک ذرے سے بھی ہلکا یا بوجھل ہو جائے گا. پھر فرمایا، جس کی نیکیاں اور برائیاں ترازو میں برابر رہیں وہ آراف والوں میں شامل ہو جائے گا، جس کا ذکر آگے آپ پڑھیں گے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ کافروں کے نیک اعمال کا وزن مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے آخرت کے لیے نہیں کیے تھے، اللہ کے لیے نہیں کیے تھے، دنیا کے فائدوں کے لیے کیے تھے. یعنی دنیا میں کافر اچھے اچھے کام کرتے ہیں مگر وہ آخرت کو سامنے رکھ کے نہیں کرتے، نیکی کرتے ہیں فار دا سیک آف گڈنس. آخرت کی جزا سزا کا تصور نہیں، لہٰذا وہ اعمال کو آخرت میں کوئی قیمت بھی نہیں ملے گی یا کوئی وزن نہیں ملے گا. اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ نیک اعمال میں سے اچھا اخلاق
میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا، اور ایمان میں سے کلمہ شہادت میزان میں بھاری ترین چیز ہوگی۔ بہرحال اس کی تفصیل آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں تاکہ اوروں کو بھی پتہ چلے۔ یہی انذار اور یہی اصل اس کتاب کو پڑھ کے سنانے کا مقصد ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان کا معنی ترازو اور میزان کا معنی تولی جانے والی چیز جو موزون سے ہے، موزون مفعول کے وزن پہ۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے موازین ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ بما کانوا، بوجہ اس کے جو تھے وہ، بآیاتنا یظلمون، ہماری آیات پہ ظلم کرتے۔ یہ ہماری آیات پہ ظلم کرتے تھے، اور ظلم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نقص، کمی، حق تلفی۔ اور آیات کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے؟ ان کو سنجیدگی سے نہ لینا، ان کو قبول نہ کرنا، ان کا حق نہ دینا، حق کا تلاوت ہی نہ کرنا، نہ سمجھنا، نہ پڑھنا، نہ عمل کرنا۔ ایک چیز میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ موبائل تو ایک ضرورت بن گئی ہے سب کی، اس کو کنٹرول کرنا بھی بعض اوقات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں نا کہ اس کی جو رنگنگ ٹون ہے اس کو سمپل سے سمپل رکھیں۔ یہ کر سکتے ہیں نا ہم، کیونکہ ہم ہر وہ چیز جو کیری کرتے ہیں وہ ہماری پہچان ہوتی ہے، اور اس میں بہت سی آپشنز ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہم ایک سے ایک میلوڈیس وائس جو ہے وہ اس میں بھر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی چوائس اور اپنی آزادی کے ساتھ رنگ رنگ کے میوزک سنتے رہتے ہیں بلا وجہ۔ حالانکہ ہم ایک سمپل رنگنگ ٹون رکھیں تو وہ بھی گزارے کے لائق کافی ہے اور اس سے کام چلتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری پہچان بن جاتی ہیں اور ہمارے حق یا خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ یعنی ہر وہ آواز جو ہم دوسروں کو سنا رہے ہیں اور جو ہمارے موبائل سے نکل کے دوسروں کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے، اس میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے گا کہ ہم دوسروں کو گناہ گار کرنے کا سبب بن رہے ہیں بے وجہ کا میوزک سنا سنا کے۔ تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھیے۔ صرف خواہشات کی پیروی جو ہے وہ انسان کو بھٹکانے کا سبب بن جاتی۔ ومن، اور جو کوئی، خفت، ہلکے ہو گئے، موازینہ، اس کے موازین یعنی میزان یا تول یا تولے جانے والے اعمال، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اپنا نقصان خود کر لیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیات پہ ظلم کرتے تھے، آیات کا حق نہیں پہچانتے تھے، آیات کی قدر نہیں کرتے تھے، آیات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے کلام کو انہوں نے پشت پیچھے ڈالا ہوا تھا، کوئی اہمیت ہی نہیں تھی ان کی۔ اور دوسری جگہ پر بھی آتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ جس کے موازین ہلکے ہو گئے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہاویہ۔ اور کیا خبر تمہیں کہ وہ ہاویہ ہے کیا؟ نارٌ حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورۃ المؤمنون کی آیت 103 اور 4 میں آتا ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، کہ جن لوگوں کے میزان ہلکے ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو کے رہ جائیں گے، کھوپڑیاں ان کی نکل آئیں گی۔ تو خلاصہ آیات کا کیا ہے کہ انسان کو قرآن اور اللہ کی کتاب کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے، اور قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو بار بار یاد دہانی ہو، اور بار بار یاد دہانی صرف اس وقت ہو سکتی ہے جب بار بار پڑھا جائے، بند کر کے رکھنے سے یاد دہانی تو نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہ قیامت کے دن ضرور سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور ہر ایک سے ہوگا، حتیٰ کہ رسولوں کا بھی ہوگا، اور پھر میزان بھی برحق ہے، اور اس میں جو کچھ تولا جائے گا وہ وہی ہوگا جو انسان نے کیا ہوگا اور جس کوالٹی کا کیا ہوگا۔ اگر محسن کے درجے کا کیا ہوگا تو ویسا ہی عمل سامنے آئے گا، اور اگر ظاہر کچھ یا سامنے کچھ اور اندر کچھ بدنیتی اور اخلاص کی کمی کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، یا سستی کے مارے، مصیبت کے مارے کوئی کام کیا ہوگا، تو وہ ویسا ہی سامنے نظر آ جائے گا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ
اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ تولا بھی جائے گا. ہم جو کچھ بولتے ہیں اس میں سے کتنا حصہ سوچ کے بولتے ہیں، کیونکہ اندر کا جو ہے وہ بھی تو سامنے لایا جائے گا نا. انسان کے خیالات اور انسان کی نیت، ارادے، وہ سب بھی تولے جائیں گے. ان پر کتنا چیک رکھتے ہیں. ظاہری طور پر اگر کوئی غلط بات بولیں تو ہو سکتا ہے دوسرا ہمیں منع بھی کرے، لیکن اندر پہ تو ہم خود ہی چیک رکھ سکتے ہیں نا. اس بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں. پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، پھر حقوق کے ادا کرنے میں، دوسرے کا حق ماننے اور پہچاننے اور دینے میں، کیونکہ یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب ایسے ہی کھیل کی بات ہے اور بس سب ایک ہی ہجوم میں کہیں نکل جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے. میزان کے بارے میں کچھ اور روایات اس میں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ تولنے کا مختلف انداز ہو سکتے ہیں اور اس میں انسان بھی ہو سکتے ہیں. مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت کمزور تھے اور ان کی ٹانگیں بہت پتلی تھی، لیکن آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ قیامت کی میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یعنی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بظاہر دنیا میں کس انسان کا وزن زیادہ یا کم تھا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس انسان کے اندر ایمان کتنا تھا اور پھر اس نے اپنے جسم سے کام کیا لیا. وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پتلا ہے یا موٹا ہے، لیکن اس نے اپنا جسم کھپایا کہاں. 5 باتوں کا جواب جب تک انسان نہ دے اس کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے. اور اس میں خاص طور پر یہ کہ جوانی کس کام میں کھپائی اور پھر عمر کہاں لگائی. پھر اسی طرح جو منہ سے بات نکلتی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب یہ بات ہے لیکن میزان میں اس کو رکھ کے تولا جائے گا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے قیامت کے دن علماء کے قلم کی روشنائی، یعنی قلم کی سیاہی جس سے انہوں نے علم دین اور احکام دین وغیرہ لکھے ہوں گے، اور شہیدوں کے خون کو بھی تولا جائے گا. تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گا، کیونکہ قلم ایک طاقت ہے. یعنی انسان جو کچھ لکھتا ہے اور وہ لکھا ہوا دوسروں تک پہنچتا ہے، جو لوگوں کے ذہن اور سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے وہ سب لکھا ہوا. انسانوں کی جو سوچ تبدیل ہوتی ہے وہ جہاں جہاں تک تبدیلی جاتی ہے وہ ساری ایک قلم کی روشنائی سے یا اس پرنٹ سے آتی ہے نا. تو وہ بھی اللہ کے ہاں بہت وزنی چیز ہے. اس لیے جن لوگوں کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہو تو یہ قلم سب سے پہلے اللہ نے بنایا تھا اور قلم کی قسم بھی کھائی قرآن میں. تو اس قلم کا استعمال اور درست استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے یہ، جس کو صحیح طور پر استعمال ہونا چاہیے. اور آج آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ میں سب سے زیادہ یہی کمزوری ہے کہ کوئی صحیح بات لکھنے والا یا صحیح لٹریچر جو ہے وہی پراپر مناسب طریقے سے اویلیبل نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کا جب میزان رکھا جائے گا تو پہلے کیا چیز رکھی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی میزان میں سب سے پہلے جو عمل رکھا جائے گا، جیسے ایسا ہوتا ہے نا جب کوئی چیزیں تولی جا رہی ہوتی تو پہلے ایک چیز اٹھا کے رکھی پھر دوسری، وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا نیک عمل ہے. یعنی حقوق العباد میں سے سب سے پہلے کیا رکھا جائے گا کہ ایک مرد نے اپنی بیوی اور بچوں پر کیا خرچ کیا تھا، ان کی ضروریات کتنی پوری کی تھی. اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے مرد حضرات اپنے اس فریضے سے غافل ہیں. پھر اسی طرح انسان اگر کسی پہ ظلم کرتا ہے، مثلا جس سے ملازم کی غلطی اور مالک کی طرف سے دی گئی سزا دونوں کو تولا جائے گا. اگر غلطی بھاری ہوگی تو مالک بری ذمہ ہوگا، سزا بھاری ہوگی تو مالک کو سزا ملے گی. یعنی اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے یا آپ کو قصور کیا ہے اور آپ نے اس سے بدلہ لیا ہے تو دونوں چیزوں کو تول لیا جائے گا، اور اس میں سے جو فرق آ رہا ہوگا جس کے بھی خلاف جو چیز جاری ہوگی اسے وہاں پوری کر کے دے دی جائے گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ پر ایمان کے ساتھ اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا رکھے گا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، لید اور پیشاب بھی قیامت کے دن مجاہد کے ترازو میں رکھے جائیں گے. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی صحیح حدیث ہے کہ جس سے وہ گھوڑے کی گندگی تک، کیونکہ وہ اس کو سنبھالتا تھا نا. اب ظاہر ہے کہ گھوڑا اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کی کیئر بھی آپ کو کرنی پڑتی ہے اور اس کی گندگی بھی سمیٹنی پڑتی ہے اور اس کا جو کچھ بھی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ کے دین
کے لیے استعمال ہو رہی ہو. اب آج کے دور میں گھوڑے تو نہیں ہوتے، گاڑیاں ہیں یا اور جو کچھ بھی ہے، ان کا وہ پیٹرول ہے، اور پیٹرول اور اس کا دھواں، یعنی کوئی بھی چیز جس کو آپ فی سبیل اللہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ ساری چیز اس کو بھی وہاں تولا جائے گا. اور یہ جو میزان کا مرحلہ ہے یہ اتنا سخت ہوگا کہ سب لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے. حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا تھا نا آپ سے کہ کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے، تو آپ نے فرمایا 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، میں بھی تمہیں یاد نہیں رکھوں گا. اور اس میں ایک مرحلہ جب نام اعمال تقسیم ہو رہا ہوگا، اور دوسرا جب وہ تولا جا رہا ہوگا. وہ روایت آتی ہے نا کہ جب آپ نے بتایا کہ قیامت کے روز لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا یہ اتنا سخت مرحلہ ہوگا کسی کو دیکھنے کا ہوش نہیں ہوگا. آج تو ہمیں اپنے کیے کا حساب لینے کا وقت ہی نہیں ہوتا. کیا کچھ بولے، کیا کچھ کہا، کیا لکھا، کیا پڑھا، کیا کھایا، کیا پیا. آج تو ہم اپنے آپ میں مشغول نہیں ہوتے، آج ہم دوسروں میں مشغول ہیں. دوسروں میں مشغول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فلاں کیا کرتا اور فلاں کیا کرتا اور فلاں کیا نہیں کرتا. لیکن آج دوسروں میں مشغول ہونے والے قیامت کے دن پھر اپنے آپ میں اتنے مشغول ہوں گے کہ پاس کھڑا ننگا انسان بھی اس کو نظر نہیں آئے گا. اور یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنی کسی بھی چیز میں مشغول ہوں تو اس وقت حال کیا ہوتا ہے واقعی دلچسپی کے ساتھ کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے. لیکن ہم اس دن کے سارے اعمال کو سنجیدگی سے نہیں لیتے اور اس کی حقیقت کو نہیں پہچانتے. اور یہی لتنذر بہ ہے وذکریٰ للمؤمنین، اور یہی ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے جس سبق کو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تو مجھے آپ صرف اتنا بتائیے کہ یہ جو اللہ نے کلام بھیجا ہے یہ انسانوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ایک چانس ہے سب کے پاس. مجھے جس بات سے ڈر لگتا ہے وہ یہ کہ سب کے پاس صرف ایک چانس ہے، دوسرا ہے ہی کوئی نہیں. اگر اب نہیں بتایا گیا لوگوں کو، اب نہیں پتا چلا اور وہ بھول میں مارے گئے، کیا بنے گا؟ یہ ہم پہ فریضہ ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں، بتائیں. اور اس کے لیے 1-2 لوگ کافی نہیں ہیں، اور پھر بتانے کے لیے علم چاہیے، تو علم کے لیے محنت چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.